بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہے 22 جولائی سال 2019، دن ہے منڈے کا۔ اب سے کچھ دیر کے بعد صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان وائٹ ہاؤس میں ملاقات شروع ہو چکی ہوگی، اور اس ملاقات میں کیا کیا ہونا ہے اور وزیر اعظم عمران خان کیا کہہ سکتے ہیں اور صدر ٹرمپ کیا مانگ سکتے ہیں پاکستان سے، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن پہلے ذرا کر لیں کل کا جو ہوا ہے جلسہ واشنگٹن میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کیا پاکستانی کمیونٹی سے، پاکستانیوں سے، اور یہ ایک بہت بڑے عرصے کے بعد واشنگٹن میں کم از کم پاکستانیوں کی طرف سے ایک طویل عرصے کے بعد کوئی بہت بڑا اجتماع تھا، اور جس میں ہم نے دیکھا، اس سے ہٹ کے کہ یہ پی ٹی آئی کا اجتماع تھا یا کسی کا بھی تھا، لیکن ہم نے جو چیز دیکھی وہ یہ تھی کہ اس ایونٹ نے، اس ایکٹیویٹی نے کم از کم واشنگٹن میں اور کینیڈا میں اور گرد و نواح میں رہنے والے امریکہ میں جو پاکستانی تھے ان میں ایک نئی روح پھونکی ہے، ان میں ایک جذبہ قومی مفادات کا اور ایک قومی جذبہ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں ملا، پاکستان سے محبت ہمیں دیکھنے میں ملی، ایک قومی یکجہتی جو ہے وہ چیز ہمیں نظر آ رہی تھی۔ اور جس طریقے سے وہ ایک ایونٹ آرگنائز کیا گیا، یقیناً ان کے آرگنائزرز کو بھی ایک خراج تحسین ملنا چاہیے کہ انہوں نے بہت اچھا ایونٹ، اور پاکستان کے نام پہ تھا، پاکستان کا جو قومی پرچم ہے وہ سر بلند ہوا وہاں پہ، اور پاکستان کا قومی ترانہ بجایا گیا، اور پاکستانیوں کے چہروں پہ میں نے ایک خوشی دیکھی، کیونکہ میں بھی امریکہ میں آنا جانا رہتا ہے، واشنگٹن میں بھی، وہ نیو یارک میں بھی، دوسرے ملکوں میں بھی، تو وہ ایک ایسی ایکٹیویٹی تھی، اور وہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں نے اس کو ایک فیسٹیول کے طور پہ، ایک تہوار کے طور پہ وہ منا رہے تھے، کیونکہ ماضی میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں۔ خود میں نے وزیر اعظم گیلانی جب امریکہ گئے تھے تو وہ اس وزٹ کو بھی کور کیا تھا میں نے، پھر نواز شریف صاحب جب اوباما صاحب سے ملنے گئے تھے اس وقت بھی میں نے کور کیا تھا، ادروائز شوکت عزیز کے ساتھ بھی، گیلانی صاحب کے ساتھ بھی، پرویز اشرف کے ساتھ بھی، نواز شریف صاحب بھی آنا جانا یہ کوریج کے لیے لگا رہتا تھا۔ لیکن یہ ایک ایسا ایونٹ تھا جس کو پاکستانی جو واشنگٹن کے شہری ہیں وہ بھی یاد رکھیں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس میں سنگاپور سے لوگ آئے ہوئے تھے، کینیڈا سے آئے ہوئے تھے، اور ورجینیا ساتھ والی ریاستوں سے، امریکہ میں سے، یو کے سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، اور ایون پاکستان سے بہت سارے لوگ گئے ہوئے تھے صرف اس لیے۔ تو اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ماضی میں بھی یہ جو حکمران ہیں ہمارے، ان کو بھی یہ اعزاز حاصل ہو سکتا ہے اگر وہ ایک پاکستانی سفیر بن کے، پاکستانی قوم کے نمائندے بن کے دوسرے ملکوں میں جائیں، نہ کہ صرف پروٹوکول انجوائے کریں اور پروٹوکول کی کیا کہنا چاہیے لوازمات میں ہی وہ پھنسے رہیں۔ اس لیے اس چیز کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، اور اس کا بہت زیادہ لوگوں نے رسپانس دیکھا۔ اور پھر یہ کہ یہ رات پاکستانی وقت کے مطابق 1 بجے تھا، پھر یہ 2 بجے کے بعد شروع ہوا، اور 4:15 بجے تک یہ ایونٹ ہوا، اور تمام پاکستانیوں نے بھی اس ایونٹ کو دیکھا، اور اس سے ایک اچھا امپیکٹ جو گیا، ایک اچھا پیغام جو گیا، ایک اچھا تاثر گیا، وہ امریکن انتظامیہ کو بھی گیا اور امریکن حکومت کو بھی گیا، کیونکہ وہ بھی یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی لیڈر اس کو وہاں کے عوام جو ہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں۔ تو یقیناً اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم آئے ہوئے ہیں امریکہ میں، تو ان کو عوام میں بھی مقبولیت اور پذیرائی حاصل ہے۔ اور خاص طور پہ ایک تنقید کی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب نے وہاں پہ جا کے یہ کیوں کیا، یہ دوبارہ پھر یہ احتساب کی بات، این آر او کی بات، اور پیسے دینے کی بات، کرپشن، جیل میں اے سی ختم کر دوں گا، اتار دوں گا، ٹی وی اتار دوں گا، یہ کیوں کی؟
ان کو نہیں کرنی چاہیے تھے، خاص طور پہ شہباز شریف صاحب اور اپوزیشن اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے اور ہمارے کچھ دانشور بھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں وزیر اعظم عمران خان وہ اپنے سپورٹرز، اپنے رپورٹرز، اپنے صحافیوں سے، اپنی قوم سے وہ مخاطب تھے، اپنے لوگوں سے مخاطب تھے، اور وہاں وہ کسی اور طرف گفتگو کو لے کے جانا چاہ رہے تھے، لیکن پیچھے سے آواز آ جاتی تھی انہی احتساب کے بارے میں. پھر لوگوں نے بینرز اور وہ پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے جس میں اکاؤنٹیبلٹی کا تھا، مطالبہ تھا، اور لوگ مسلسل وہ آوازیں دے رہے تھے کہ آپ اس طرف آئیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈسکس کریں، نواز شریف صاحب کو کریں، زرداری صاحب کو کریں. یہ وہاں سے آواز آ رہی تھی. تو اس لیے وہاں پہ وہ یقیناً انہوں نے کوئی فارن پالیسی پہ یا اس طرح سے گفتگو نہیں کرنی تھی. وہ ایک اجتماع تھا، سیاسی جلسہ تھا جس سے وہ مخاطب ہوئے، اور اس چیز کا ایک امپیکٹ کا، اس لیے یہ کرٹیسزم بنتا نہیں ہے. پھر اب آتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اور ٹرمپ کی ملاقات کیسی رہے گی اور اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے. اب عمران خان صاحب اور ٹرمپ میں کافی چیزیں قدرے مشترک ہیں، پہلے تو وہ سمجھ لیں. وزیر اعظم عمران خان بھی ان کا فرسٹ ٹینیور ہے، پہلی دفعہ وہ وزیر اعظم بنے ہیں. صدر ٹرمپ بھی پہلی دفعہ صدر بنے، اور صدر ٹرمپ بھی ایک نیا نعرہ لے کے آئے تھے ایک امریکنز کے لیے، اور کسی کو بھی توقع نہیں تھی. ان کے مقابلے میں بڑی سوبر قسم کی اور سیزنڈ پولیٹیشین تھیں، اور وہ تھے ہیلری کلنٹن، پریزیڈنٹ کلنٹن کی اہلیہ، اور وزیر خارجہ رہ چکی ہیں. اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہیلری کلنٹن ہار جائیں گی اور ٹرمپ جو ہیں وہ جیت جائیں گے، کیونکہ ٹرمپ کو لوگ غیر سنجیدہ لے رہے تھے اور ایک نان سیریس کینڈیڈیٹ لے رہے تھے. لیکن وہ اپنی امریکن قوم کی نبض پہ اس نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا. وہ اس نے نعرہ لگایا ہوا تھا کہ امریکنز کے لیے ہے، نان امریکنز کے لیے نہیں ہے. وہ ایک چیز تھی جو کلک کر گئی تھی امریکن پیپلز کو، امریکی عوام کو. تو انہوں نے ہیلری کلنٹن جیسی سیزنڈ سوبر پولیٹیشینز کو فارغ کر دیا تھا، اور وہ پریزیڈنٹ آف امریکہ بن گئے تھے. پھر اسی طریقے سے عمران خان صاحب ہیں. عمران خان صاحب نے بھی ایک چینج کا نعرہ لگایا تھا، اور اس چینج کی بنیاد پہ اپنے ایک ہی بال میں زرداری صاحب، پیپلز پارٹی منجی ہوئی جماعت، اس کو فارغ کر دیا، پی ایم ایل این کو فارغ کر دیا، جے یو آئی کو فارغ کر دیا، اے این پی کو فارغ کر دیا، کراچی سے ایم کیو ایم کو ٹف ٹائم دیا. تو یہ انہوں نے بھی تمام روایتی سیاستدانوں کو ہرا کے وہ خود آئے. یہ قدر مشترک ہے. پھر دوسری قدر مشترک عمران خان صاحب کا بیک گراؤنڈ ہے کرکٹ، اور وہ کرکٹ کے میدان سے اٹھے اور چھا گئے، اور وہاں سے پھر ایک پولیٹکس کا آغاز کیا اور اپنے لیے جگہ بنائی. دوسری جانب صدر ٹرمپ وہ ریسلنگ، شوبز، ایکٹنگ اس دنیا کے تھے. عمران خان صاحب کرکٹ کے گراؤنڈ میں اور کرکٹ کے باہر الجھتے ہوئے نظر آتے تھے، اور اسی طریقے سے صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ریسلنگ ونگ کے باہر، اس کی آپ نے فوٹیج دیکھی ہوگی، لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. عمران خان بھی آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچتے ہیں، وہ لمیٹیشنز میں نہیں رہتے، کھیل جاتے ہیں. کارڈ کھیلنا آتا ہے، کھلاڑی ہیں، ایک بالر کو ہٹا کے دوسرا لگا دیتے ہیں، آنن فن، بیٹنگ آرڈر تبدیل کر دیتے ہیں، فیلڈنگ تبدیل کر دیتے ہیں. ہر لمحہ فیلڈر تبدیل کرتے رہتے تھے کرکٹ گراؤنڈ میں. یہی کام وہ پالیٹکس میں کر رہے ہیں. اس لیے اسی طریقے سے صدر ٹرمپ ہیں، وہ بھی اپنے کئی عہدیدار تبدیل کر چکے ہیں اب تک، اور کئی بندے فارغ کر چکے ہیں اب تک. وہ بھی اسی مزاج کے ہیں. پھر یہ کہ ان دونوں کے درمیان دونوں ایک دوسرے کو چیک بھی کر چکے ہیں ٹویٹ وار کے ذریعے.
وہاں پہ بھی ایک دوسرے کا پیمانہ ہے صبر جو ہے وہ چیک کر چکے ہیں. دونوں مضبوط اعصاب کے ہیں اور انپریڈکٹیبل ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں. پھر ان کے درمیان کیا ہوگا؟ اب آ جاتے ہیں امریکہ کیا مانگ سکتا ہے. امریکن کے پاس ایک تو ہے افغانستان. امریکہ ہر صورت میں افغانستان میں چاہتا ہے کہ اس کے مفادات کم از کم اس کا تحفظ ہوتا رہے اور وہاں سے باعزت طور پہ ان کے ٹروپس کو انخلا ملے، سیف ایگزٹ جسے کہتے ہیں، جس میں ان کی رسوائی نہ ہو، جگ ہنسائی نہ ہو. اس کے لیے وہ افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کی مدد سے وہ بیٹھ چکا ہے، بات چیت کر چکا ہے. کچھ چیزیں طے ہو چکی ہیں اور کچھ چیزیں طے ہونا باقی ہیں. اس کے لیے اس کو مزید پاکستان کی ضرورت ہے اور افغانستان سے وہ ٹروپس تو وہاں سے لے جانا چاہتا ہے، لیکن افغانستان میں امریکہ چاہتا ہے کہ اس کا انٹیلیجنس نیٹ ورک، انٹیلیجنس شیئرنگ برقرار رہے اور اس کے لیے وہ پاکستان اس کی مدد کرے اور یہ خطہ جو ہے یہ امریکہ کی دسترس سے یا امریکن مفادات سے بالکل نکل نہ جائے اور یہاں پہ صرف رشیا، چائنا اور اس خطے کے لوگوں کا صرف اجارہ داری نہ رہے. ایک تو اس پہ وہ ایک لامحدود قسم کی مدد مانگے گا. پاکستان کی لمیٹیشنز اس میں موجود ہیں. وہ لمیٹڈ سکوپ، وہ ریڈ لائن پاکستان کبھی بھی کراس نہیں کرے گا. پاکستان صرف اس حد تک کوآپریٹ کرے گا اگر امریکہ افغانستان میں پاکستان کے مفادات کو بھی تسلیم کرے. وہ ہے کہ وہاں پہ انڈیا کا کسی قسم کا کوئی اثر و رسوخ اور نیٹ ورک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اب تک انڈین را جو ہے وہ وہاں پہ قائم دائم ہے. اس لیے اور ایک اور چیز ان شارٹ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شکیل آفریدی، امریکہ ہر صورت میں شکیل آفریدی کو چاہتا ہے پاکستان شکیل آفریدی کو اس کے حوالے کر دے، اس کی سزائیں ختم کر دے. اور شکیل آفریدی کون ہے؟ شکیل آفریدی اسامہ بن لادن کی تلاش میں جو ڈاکٹر کے طور پہ انہوں نے کام کیا، پولیو کے قطرے اور سروے کیا اس علاقے کا، اور اسامہ بن لادن کے گھر تک پہنچا اور اسامہ بن لادن کے گھر سے جو سیمپل لیا بلڈ کا وہ شکیل آفریدی نیٹ ورک نے لیا تھا اور شکیل آفریدی پکڑا گیا. شکیل آفریدی کو سزا ہو چکی ہے، لیکن امریکہ چاہتا ہے کہ شکیل آفریدی جو کہ CIA کے لیے کام کر رہا تھا اسے ہر صورت میں پاکستان رہا کرے اور امریکہ میں اس کو بھیج دے. اب یہ وہ چیز ہے، اس کے بدلے میں وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بھی حوالے کرنے کے لیے تیار ہے. یہ وہ معاملہ ہے جو بڑا ٹرکی ہے، کیونکہ شکیل آفریدی پاکستان کی عدالتوں میں اس کا مقدمات ہیں اور وہاں سزا بھگت رہا ہے، اس کی پینڈنگ پڑے ہیں اپیلیں، اور پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ شکیل آفریدی نے پاکستان کے مفادات کو تہو بالا کیا اور خفیہ طور پہ اس نے ایک غیر ملکی ایجنسی کا اعلی کار کا کردار ادا کیا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ملاقات کے نتیجے میں کہیں معاملہ اس جاسوس پہ آ کے رک تو نہیں جائے گا، لیکن خان صاحب یعنی کہ پرائم منسٹر عمران خان کے پاس بھی کہنے کے لیے کافی کچھ ہے اس معاملے میں. وہ کہہ سکتے ہیں صدر ٹرمپ کو کہ جناب جہاں اتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں اور خطے کی صورتحال ڈسکس ہو رہی ہے، ملکی مفادات ڈسکس ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ ایک انڈیویجول کی بات کرنا مناسب نہیں. انڈیویجولز کو درمیان میں نہیں لانا چاہیے. وہ پاکستان کی عدالتیں جانیں اور پاکستان کا قانون، اس لیے اس پہ آپ زیادہ زور نہ دیں. تو یہ ہے، اب جیسے ہی یہ ملاقات ختم ہوگی تو ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اگلے ویڈیو کا انتظار کریں. اللہ حافظ.